آج شعبان کی 3 تاریخ پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ یقین نہیں آتا؟ آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 شعبان پہلے جمعہ کا دن ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کے پہلے جمعے کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ بچہ شب برات سے پہلے دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، بے سکونی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ جمعے کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہوتا ہے۔ جمعے کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہوتا ہے۔ جمعے کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہوتا ہے۔ آج شعبان کی 3 تاریخ جمعے کا دن ہے، اور جب شعبان کے پہلے جمعے کا دن آتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے، اور آج کی اس بابرکت دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال لازمی کرنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی میں بٹھاتی اور کہتی کہ آج شعبان کی 3 تاریخ جمعے کا دن آ چکا ہے، بابرکت دن آ چکا ہے۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے 3 کام ضرور کر لو۔ آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ آنے والی نسلوں تک کے لیے رزق دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر، انڈیا، سعودی عرب، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ کا جہاں کہیں سے بھی تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شعبان کی 3 تاریخ جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر پہلے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آج اپنی پوری زندگی کی کامیابی کے لیے، اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے، اپنے گھر کے بچوں کو ارب پتی بنانے کے لیے 1 منٹ نہیں نکال سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو بھی کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے جہاں جانا ہے، جہاں سے آنا ہے، آپ وہ بھی کام کریں، لیکن صرف 1 منٹ رب کی بارگاہ میں نکال سکتے ہیں تو صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہوگا۔ تو اس سے پہلے بڑھ کر اور کیا آپ کو چاہیے کہ آپ رب کریم کی بارگاہ میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے۔ آپ آج رب کریم کی بارگاہ میں منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھو گے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا۔ آپ نے رب کریم سے جو بھی مانگنا ہے آج مانگ لو۔ من پسند نوکری، شادی، جو بھی آپ کی دلی خواہش ہے آپ ضرور اس میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس میں آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج شعبان کی 3 تاریخ جمعے کے دن آپ دکان پر ہیں یا دفتر میں، جہاں کہیں بھی ہیں، آپ نے سفر میں بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے آپ نے یہ 3 اعمال پڑھنے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ 3 اعمال نہیں چھوڑنے۔ آپ نے یہ اعمال اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد یا پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ آپ نے صرف 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار آپ نے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔
آپ کرائے کے مکان میں ہیں، ذاتی گھر چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ رزق چاہیے رزق مانگ لیں، دولت چاہیے دولت مانگ لیں، جس کو بھی چاہیے جو وہ مانگ لینا، کیونکہ آج یہ 3 کام کرتے دوران آپ جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے آپ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے، آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ ان ناموں کو کب پڑھنا ہے اور کب پڑھنے کے فائدے ہوتے ہیں۔ یہ نام پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر بندہ سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس اتنا رزق ہوتا، تو آج یا رزاقو یا فتاحو پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو کو وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے، اور اس کا یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، یا فتاحو کو مطلب ہے یا فتاحو اے کھولنے والی ذات۔ آپ یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا، بے شمار۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے طاق اداد میں اس کو یا فتاحو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، دولت اور رزق کا سیلاب آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ اسے ضرور کیجئے گا، کامیابی مقدر آپ کا بنے گی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا پہلے نمبر پر یا رزاقو یا فتاحو پڑھنے کے بعد آپ نے ایک جو نقطہ ہے، ایک بات اس کے لیے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ شعبان کے پہلے جمعے کا دن بار بار نہیں آئے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، رزق اور دولت خود چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جس کام کے لیے انسان ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، اور وہ خواہش آج ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہو، اگر آپ خزانے بھی مانگو گے تو ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوسرا وظیفہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، عرش پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب کریم فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ اے فرشتوں اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو۔ آج میرا یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں، آنے والے مسائل بھی فرشتے غیب سے ختم کر دیں گے۔ آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہیں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے بتائے گئے طریقے سے 33 بار پڑھنا ہے۔ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہی ہوں یہ نہ پڑھا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رب کو منانے کا راز ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جن گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے، پھر پورا سال تنگ دستی، مصیبتیں، پریشانیاں اس بندے کا مقدر بن جاتی ہیں، اور جس کی گناہوں سے معافی ہو جاتی ہے وہ آج رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا ہے
انشاءاللہ اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اسے برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا رزق حلال نوازا جائے گا۔ بے برکتی اور بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ شعبان کی 3 تاریخ جمعے کے دن شروع سے اب تک ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتائے گئے طریقے سے یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جمعے کا بابرکت دن ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت، آپ نے جو ہے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ اپنے تسبیح ہاتھ میں لے لیجئے گا۔ آپ نے لا حول ولا قوت جس طریقے سے پڑھنا ہے اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ کو جب بھی بتایا گیا کوئی بھی عمل آپ کریں گے وظیفے کے حساب سے، تو آپ نے تعداد میں ہی اس کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر گننا ہے۔ 11 بار پڑھ لیجئے، 5 بار پڑھ لیجئے، 21 بار پڑھ لیجئے، 41 بار پڑھ لیجئے، آپ نے صرف تعداد میں ہی اس کو پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ لا حول ولا قوت پڑھتے ساتھ ہی ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے بانٹنے بھی آپ جاؤ گے تو رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ آج یہ موقع سال میں ایک بار مل رہا ہے اور یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر پورا سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ شعبان کی 3 تاریخ جمعے کا دن بار بار نہیں آئے گا۔ آپ نے وظیفہ پڑھا ہے، وظیفے کا مکمل طریقہ میں نے بتا دیا ہے، ایک بار پھر سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رضا کو یا فتح کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ یا آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آخری نمبر پر 11 بار آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اور پھر وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے تو میری توبہ قبول ہوگی۔ اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ مولا کریم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ویڈیو اچھی لگے لازمی اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔